اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے ہم تسلسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے مقرب بندے اور رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ ایک ملت رکھتے ہیں، ایک مذہب رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات پر آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ یعنی جو تعلیمات آپ کی تھیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو آگے جاری رکھا۔ تو ان میں سے آج ہم کچھ چیزوں کو اس حوالے سے ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو نئے انداز میں شروع کیا، یعنی اس سے پہلے یہ عمل نہیں ہوتا تھا، اور اس پیرائے میں اس کو کہتے ہیں اولیات، یعنی سب سے پہلے جو کام کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ آپ کی جو صفت خاصہ ہے ابو الضیفان، یعنی مہمان نوازی کرنا، یہ آپ کے ساتھ خاص بھی ہے اور آپ اس میں مشہور بھی ہوئے، اور یہ کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے کا جو شرف ہے وہ آپ نے ہی حاصل کیا، اور مہمان نوازی کرنے کے جو آداب ہیں، طریقے ہیں، سنتیں ہیں، وہ آپ نے ہی جاری کی۔ اسی طرح کھانے میں سرید کا استعمال کرنا، یعنی شوربے میں روٹی کو بھگونا، تو یہ آپ کی سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غذا بہت ہی زیادہ پسند تھی، جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح سطر کو ڈھانپنے کے لیے جس طرح تہبند استعمال کی جاتی تھی، لیکن سب سے پہلے جو شلوار کا کنسپٹ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی جاری کیا، یعنی کپڑے کو سلوا کر شلوار کی طرح سطر کو ڈھانپنا، تاکہ عبادت کرتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے سطر بالکل ظاہر نہ ہو۔ تو یہ جو انبیاء کی سنتیں ہیں، صالحین کی سنتیں ہیں، اس میں ہماری بھی عزت ہے اور کامیابی ہے ان کو اپنانے میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، سب سے پہلے آپ کے بال مبارک سفید ہوئے، یعنی اس دور میں جو لوگ تھے بڑھاپے میں بھی ان کے بال سیاہ ہی رہا کرتے تھے، لیکن اچانک جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سفید ہونا شروع ہوئے تو ان کو اس بات پر تعجب ہوا، اور انہوں نے رب کریم سے عرض کی، یا رب کریم، یہ بالوں کے معاملے میں کیا سفیدی کا کیا حصہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک عزت اور وقار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور دعا کی کہ اللہ اگر یہ عزت اور وقار ہے تو میری اس عزت اور وقار میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بزرگی کو پسند فرماتا ہے اور اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی وقار اور عزت کو بحال کرتا ہے، تو احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سفید بالوں والوں کی حیا کرتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو انسان اپنے بڑے بزرگ جو ہیں مسلمان، ان کی عزت کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ نکالنا، یعنی بال کے درمیان میں سے جو چیرہ دیا جاتا ہے، اس کو مانگ کہتے ہیں، یہ آپ نے ہی جاری کیا، یعنی اس سنت کو، اس کنسپٹ کو آپ نے ہی شروع کیا۔ اسی طرح مونچھوں کو پست کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ نے ہی اس کو جاری کیا۔ اور ناخن کٹوانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی جاری کیا، یعنی سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کیا، اس کو اولیات کہتے ہیں۔ اسی طرح جو جسم کے زائد بال ہوتے ہیں بغل وغیرہ کے یا زیر ناف، اس کو ختم کرنا اور ختنہ کروانا، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیات میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہترین سنت اور اولیت ممبر پر خطبہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، تو طبرانی میں اس کا ذکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ممبر بناؤں، یعنی ممبر پر بنوا کر اس پر خطبہ دوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شروع کیا، اس کو پسند فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تلوار کے ساتھ جہاد شروع کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیات میں سے ہے۔ اور اسی تلوار کے جہاد سے حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں سے آزاد کروایا، اور سب سے پہلے مال فے اور مال غنیمت آپ نے ہی تقسیم فرمایا تھا۔ یہ چند چیزیں ہیں جس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شروع کیا، ان کو اولیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان ہستیوں کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کی اور دین اسلام کی جو اچھے احکامات ہیں، کام ہیں، ان کو فالو کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی، ان کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔